جی انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 6 سے. آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ، اور ہمارا جز جو ہے وہ جز نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. یہ وضو کا طریقہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے منہ، اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت، اور مسح کر لو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اور اپنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں سمیت نا. اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں تو نہا کر طہارت حاصل کرو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. اچھا، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے ہو کر، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، پھر نہ تم پاؤ پانی، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے. نہیں چاہتا اللہ کہ ڈالے تم پر کوئی تنگی. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور یہ کہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر اس نے کیا ہے، اور اس کے عہد کو جو کہ پختگی سے لیا تم سے اس کو، جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو.
یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا علی الا تعدلوا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے، گواہی دینے والے انصاف کی، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا ہے تم پر، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اور البتہ تحقیق اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار۔ وقال اللہ انی معکم اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ البتہ اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر تم قائم کرو گے نماز اور تم ادا کرو گے زکوٰۃ اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور تم مدد کرو گے ان کی اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ تو البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ اور ضرور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به. تو ان کے توڑ ڈالنے کی وجہ سے اپنے عہد کو ہم نے لعنت کی ان پر، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت. وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو اپنے اصل مقامات سے، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس سے جو کہ وہ نصیحت کیے گئے اس کی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. اور آپ ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہیں ان کی طرف سے خیانت کی، سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، بس معاف کرو ان کو اور درگزر کرو. ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، نصارہ عیسائی نا، ہم نے لیا ان سے عہد، تو انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس سے جو کہ وہ نصیحت کیے گئے اس کی، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ و بغض قیامت کے دن تک کے لیے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ کرتے تھے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. اے اہل کتاب، یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس سے جو تم تھے چھپاتے کتاب میں سے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے. یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب. اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اسے جو پیروی کرے اس کی خوشنودی کی، سلامتی کے راستوں کی، اور وہ نکالتا ہے انہیں کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف. بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اپنے حکم سے، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہیں پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے بچانے کا؟
کچھ بھی اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کرے مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں لوگ ہیں سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور صرف اللہ کے لیے ہے اور صرف اللہ کا ہے آسمان اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور کہا یہود و نصارہ نے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ ان سے کہیں تو پھر کیوں وہ عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کے بدلے؟ بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ احکام بیان کرتا ہے تمہیں، علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ رسولوں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد کہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو، جب اس نے بنائے تم میں سے بہت سے انبیاء اور بنایا تمہیں بادشاہ، اور اس نے دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس ملک شام میں جسے لکھ رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پھر جانا اپنی پیٹھوں کے بل تو تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، غور سے سنیے گا ان کا جواب۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں زبردست قوم رہتی ہے اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے۔ جو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، یہاں تک کہ وہ نکل نہ جائیں اس سے، بس اگر وہ نکل جائیں اس سے تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ قال رجلانی، کہا دو آدمیوں نے، من الذین یخافون، ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے اور حملہ کر دو، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس سے تو بے شک تم غالب ہوگے، اور اللہ پر پس بھروسہ کرو اگر ہو تم مومن۔ قالو، اب دیکھیں پھر کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ اکبر۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قاعدون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ ہیں اس میں، پس جا تو اور تیرا رب، پس تم دونوں لڑو، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کتنا تکبر، کتنی ایروگنس ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کبھی ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمبل رکھے۔ اور لیڈرز، اپنے لیڈرز کے ساتھ بھی نا، آپ دیکھیں کہ فالو نہیں کر رہے لیڈر کو، اور کتنا ایروگنٹ رویہ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نا، کہ بس جا تو اور تیرا رب، بس تم دونوں لڑو، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت۔ قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ فرمایا اللہ نے، بس بے شک وہ زمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک، وہ مارے پھریں گے زمین میں، بس افسوس نہ کرنا، بس افسوس نہ کر نافرمان قوم پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك۔ اور پڑھ کر سنائیے ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی۔ تو اس نے کہا، اب جس کی نہیں قبول کی گئی تو اس نے کہا، میں ضرور
ضرور قتل کر دوں گا تمہیں. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. کہا بے شک قبول کرتا ہے اللہ تعالی متقین سے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. البتہ اگر تو نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو مجھے قتل کرے تو میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی اريد ان تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے گناہ کو اور اپنے گناہ کو، پس تو ہو جائے اہل دوزخ میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ. پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے قتل کر دیا اسے. فأصبح من الخاسرین. پس ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمین. پس بھیجا اللہ نے ایک کوے کو جو زمین کریدنے لگا تاکہ وہ دکھائے اسے کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو. کہنے لگا ہائے افسوس، کیا اتنا میں عاجز ہو گیا کہ میں ہو جاتا اس کوے جیسا، بس میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش. بس وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے لکھ کر فرض کر دیا. کتبنا، ہم نے لکھ کر فرض کر دیا. علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کأنما، بنی اسرائیل پر کہ یہ یقینی بات ہے کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے یا زمین میں فساد مچانے کے، تو گویا کہ قتل الناس جمیعا، اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچا کر زندگی دی اسے، تو گویا کہ اس نے زندگی دی تمام لوگوں کو. یعنی کسی نے جان بچائی، زندگی دی، جان بچائی کسی کی، تو گویا کہ اس نے زندگی دی تمام لوگوں کو. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی بے شک اکثر لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں یقیناً حد سے بڑھے ہوئے ہیں.
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ بے شک سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے۔ کتنی شدت ہے نا یہاں پر۔ او ینفوا من الارض، یا وہ نکال دیے جائیں زمین ملک سے۔ او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، بس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور تلاش کرو اس کی طرف قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ اگر ان کے پاس ہو وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، حالانکہ نہیں وہ نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہم جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چور مرد اور چور عورت، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کیا، اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه فاصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو توبہ کرے اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ رجوع کرتا ہے اس پر، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنے منہ سے ہم ایمان لاتے ہیں، حالانکہ نہیں ایمان لاتے ان کے دل۔
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان میں سے جو یہودی ہوئے سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا۔ وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے، وہ کان لگاتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو نہیں آتے آپ کے پاس، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو اس کے اصل موقع محل متعین ہونے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سے اگر تمہیں دیا جائے یہ بدلا ہوا حکم تو لے لینا اور اسے، اور اگر نہ تم دیے جاؤ یہ حکم تو پھر بچو اور نہ مانو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو کہ ارادہ کرے اللہ اس کی آزمائش کا تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی ہدایت کا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہیں چاہتا اللہ کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ ان کے لیے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سماعون یہ کان لگانے والے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے، حرام کھانے والے ہیں، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، یا آپ اعراض کریں ان سے، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ اعراض کریں ان سے اور فیصلہ نہ کریں تو ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف سے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور کیوں کر یہ فیصلہ کرائیں گے آپ سے حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، پھر منہ پھیر لیتے ہیں اس کو جان لینے کے بعد، اور نہیں وہ ایمان لانے والے ہی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، بے شک ہم نے اتاری تورات، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، حکم دیتے رہے اس کے مطابق تمام انبیاء جو فرما بردار تھے، ان لوگوں کو جو یہودی ہوئے اور مشائخ رب والے اور علماء بھی، اس وجہ سے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ
أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بس تم نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، اور نہ بدلے میں لو میری آیتوں کے تھوڑی قیمت، اور جو نہ حکم دے اس کا جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ ہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے فرض کیا ان پر اس تورات میں، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ بے شک جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ ہے۔ فمن تصدق به، بس جو صدقہ معاف کر دے اس کو، وَهُوَ کفارۃ اللہ، تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے بھیجا ان نبیوں کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو اس سے پہلے آئی تورات، اور ہم نے دی اسے انجیل، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے آئی تورات، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ حکم دیا کریں اہل انجیل اس کا جو اللہ نے اتارا اس انجیل میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں حکم دیتا اس کا جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ ہی نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کتاب اس سے پہلے ہے، اور نگران ہے اس پر، پس فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اس سے ہٹ کر جو آیا ہے تیرے پاس حق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم نے مقرر کیا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ بنا دیتا تم سب کو ایک امت، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ آزمائے تمہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ آزمائے تمہیں ان احکام کے بارے میں جو اس نے دیے ہیں تمہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو بھلائی کے کاموں میں، ایک دوسرے سے سبقت کس چیز میں لے کے جانی ہے؟ بھلائی کے کاموں میں، مقابلہ بھلائی کے کاموں میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ بھلائی کے کاموں میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پس وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو کہ تم تھے اس میں اختلاف کرتے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور بچو ان سے کہ وہ بہکا کر فتنے میں مبتلا نہ کریں آپ کو بعض ایسے احکام سے جو اللہ نے اتارے آپ کی طرف۔ پھر اگر یہ پھر جائیں تو جان لو بے شک اللہ چاہتا ہے کہ پہنچائے انہیں سزا ان کے بعض گناہوں کے سبب، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے یقیناً نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا زمانہ جاہلیت کا حکم یہ لوگ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے حکم دینے میں اس قوم کو یقین رکھتے ہیں۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج، انشاءاللہ 51 سے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔